السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علمی خزانہ میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بدعت کی۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعت ہے، چونکہ بدعات نیکی اور ثواب سمجھ کر کی جاتی ہے، اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور تک نہیں کرتے، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے، جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ گناہ گار کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ضرور توبہ استغفار کر لے گا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔ شریعت کی نگاہ میں دو گناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کیے بغیر کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے نہ تو قبول ہوتا ہے، پہلا شرک اور دوسرا بدعت۔ شرک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ عائل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔ بدعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت ترک نہ کرے۔ گویا بدعتی کی ساری محنت مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت اور مزدوری کرتا ہے، لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بربادی وقت کے۔ یاد رہے، ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہو، نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہو، نہ کسی کو اس کی اجازت دی ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم سے دیا گیا ہے، قیامت کے روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمجھیں گے، لیکن فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد بدعت شروع کر دی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً لمن غیر بعدی، یعنی دفع اور دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ پس وہ عبادت اور ریاضت جو اس رسول کے مطابق نہ ہو وہ ضلالت اور گمراہی ہے، وہ اذکار و ضعیف جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو بیکار اور لا حاصل ہے، وہ صدقہ وہ خیرات جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو اکارت اور رائگاں ہیں، وہ محنت وہ مشقت جو آپ کے حکم کے مطابق نہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یعنی قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعت کے الفاظ استعمال کر کے امت کو سمجھا دیا کہ دین اسلام میں کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں، سب گمراہی ہیں، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔